سابق لبنانی وزیر اعظم رفیق الحریری قتل معاملے کو لے کر خصوصی ٹریبیونل کا آیا فیصلہ 2600 صفحات پر مشتمل فیصلے میں خصوصی عدالت کو نہیں ملا حزب اللہ اور شامی حکومت کے حملے میں شامل ہونے کا کوئی ثبوت۔ انٹرنیشنل کورٹ کے فیصلے کو سابق وزیر اعظم سعد الحریری نے بجھے دل سے کیا تسلیم، کہا سازش سے متعلق بہت سے معاملات سے نہیں اٹھ سکا پردہ۔ بیروت میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سعد الحریری نے کہا فیصلے کے بعد امید کرنی چاہیے کہ ملک سیاسی قتل کا سلسلہ ملک میں تھمے گا۔ عدالتی فیصلے کے دوران کورٹ میں موجود تھے سعد الحریری۔ یو اے ای سے معاہدے کے بعد داخلی سلامتی کو لے کر وزیر دفاع بینی گانٹس نے اسرائیلی موقف کو کیا واضح، کہا ملک کی سلامتی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا کسی طرح کا سمجھوتا۔ گانٹس نے بیان میں ایک اسرائیلی اخبار کی اس رپورٹ کے بعد یہ سامنے آیا ہے بیان جس میں امریکہ کی طرف سے یو اے ای کو F-35 جنگی طیارہ بیچنے کی اطلاع دی گئی ہے۔ ادھر وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ عرب ممالک کو اسلحوں کی سپلائی کو لے کر اس کے موقف میں کسی طرح کی نرمی نہیں آئی ہے۔ چین نے امریکہ سے ایران اور عالمی برادری کے مابین ہوئے جوہری معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ کیا، کہا ایک طرفہ اور تسلط قائم رکھنے والے رویے سے نہیں نکلے گا تنازع کا حل۔ واضح ہو کہ سیکیورٹی کونسل کے زیادہ تر ارکان نے ایران پر عائد پابندی کے متعلق پیش کی گئی تجویز کی حمایت کی تھی۔ چین نے بین الاقوامی معاہدوں سے علیحدگی پر بھی کی امریکہ کی تنقید۔ بصرہ میں حکومت مخالف مظاہرین اور حفاظتی دستوں میں ہوئی جھڑپ۔ مظاہرین ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تحسین الشیمانی کے قتل کے خلاف کر رہے تھے گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج۔ تصادم کے دوران کئی مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے جوان ہوئے زخمی۔ ناراض مظاہرین نے پولیس اہلکاروں کی گاڑیوں کو کیا نذر آتش۔ کمیشنی میں گزشتہ دنوں ہوئے امریکی حملے میں شامی فوج کے چیک پوائنٹ کو پہنچا خاصا نقصان۔ مقامی لوگوں کے مطابق علاقے سے کافی دیر تک آتی رہی فائرنگ کی آواز۔ شام کی سرکاری میڈیا کے مطابق گزشتہ پیر کو چیک پوائنٹ سے گزرنے کو لے کر شامی اور امریکی فوج میں ہوا تھا تنازع۔ شام نے فضائی حملے کا بھی لگایا تھا الزام، لیکن اتفاق فوج نے ہوائی حملوں سے ان کا انکار کیا۔ سیاحتی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ترکی حکومت کا اہم فیصلہ۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ہوٹل اور ریسٹورنٹ کو سفری اسناد جاری کیا۔ کورونا کے سبب بیرونی سیاحوں کی آمد و رفت میں 75% کی آ رہی تھی گراوٹ۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی شرط کے ساتھ جاری ہو رہا ہے ٹریول سرٹیفکیٹ۔ اناطولیہ کے 600 سے زیادہ ہوٹلوں کو جاری کیا گیا سرٹیفکیٹ۔ سوڈان کی راجدھانی خرطوم میں مظاہرین اور حفاظتی دستوں میں ہوئی جھڑپ۔ فوج اور شہری قیادت کے درمیان ہوئے معاہدے کے 1 سال پورے ہونے پر لوگ کر رہے تھے احتجاج۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر راستوں کو کیا بلاک۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے حفاظتی دستوں نے کیا آنسو گیس کا استعمال۔ جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے مشرقی لیبیائی حکومت سے کیا مطالبہ، تیل سپلائی روٹ کو کھولے جانے کا مطالبہ، کہا بلاکٹ سے لیبیا کو 8 ارب یورو کا ہو چکا ہے نقصان۔ ٹریپولی دورے کے دوران ماس نے کہا جرمنی متحارب گروپس میں مصالحت کے جاری رکھے گا اپنی کوشش۔ اور امریکہ کی سابق خاتون اول میشیل اوباما کا صدر ٹرمپ پر سیاسی حملہ۔ ڈیموکریٹس کے 4 روزہ قومی کنونشن میں صدر ٹرمپ کو بنایا تنقید کا نشانہ، کہا معاشی اور سماجی مسائل کو ختم کرنے میں ناکام ثابت ہوئے صدر ٹرمپ۔